بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد تکریم حضرت صدر محترم، علماء اعظام، نائے گاؤں کے اور آس پاس سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بہت سعادت کا موقع ہے. نائے گاؤں کی یہ بستی اس وقت قابل مبارکباد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب کے پڑھائے جانے کا ایک مرکز ہماری بستی میں قائم فرما رہے ہیں. جیسے انسانوں میں خوش قسمتی اس کو سمجھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی خدمت کے لیے کسی پر نظر انتخاب ڈالے، ویسے یہ بستی کی خوش قسمتی ہے کہ آس پاس کے دوسرے علاقوں کے بالمقابل اللہ تعالیٰ ہماری بستی کو قرآن کریم کی آواز کے سنانے کے لیے قبول فرمائے. یہ موقع شکر کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے واقعی اس کو مبارکباد فرماوے اور اس کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرماوے. اگر ہمیں صحیح طور پر اندازہ ہو جائے کہ کسی بستی کے اندر اللہ کی کتاب کے پڑھے اور پڑھائے جانے کا اجر اور اس کا فائدہ کتنا ہے، تو ہر بستی چند چند گھروں کے بیچ مختلف اللہ کے دین کے پھیلانے کے اور اشاعت کے ادارے قائم کرنے کی تمنا کرے. بیضاوی شریف کے اندر ایک روایت لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بستی کو عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے، مگر اس بستی کے اندر کوئی لڑکا، کوئی بچہ اپنے استاد کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی کتاب کی تعلیم و تعلم پر اتنا پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بستی کو عذاب دینے کا ارادہ فرما چکا ہوتا ہے، اس بستی میں سورہ فاتحہ پڑھے اور پڑھائے جانے کی برکت سے 40 سال تک عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اگرچہ اس روایت کے بارے میں بہت سے حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ روایت موضوع ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا مضمون اپنی جگہ بہت صحیح ہے. بہت سے واقعات سے اور کتابوں میں لکھی ہوئی چیزوں سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ چھوٹے بچوں کا مکتب کے اندر قرآن کریم پڑھنا اور معلم کا اس کو پڑھانا، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور سزا اور عذاب کے ارادے کو ٹالنے میں بڑا اثر رکھتا ہے. مفسر نیسابوری نے اپنی تفسیر غرائب القرآن کے اندر ایک قصہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک قبر پر سے حضرت عیسیٰ کا گزر ہوا. اللہ کے نیک بندوں کو عالم غیب کے احوال اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ حالت کھلی کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، پھر جب تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹے تو اسی قبر پر سے گزر ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی قبر والے کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے عذاب دے رہے تھے، اور اب واپس لوٹے اور دیکھ رہے ہیں کہ اس قبر والے سے اللہ تعالیٰ نے عذاب ہٹا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور درخواست کی، اللہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ ایک ہی مختصر سے وقت کے اندر دو قسم کے منظر میری آنکھ کیسے دیکھ رہی ہے؟ اسی قبر والے کو ابھی تھوڑی دیر پہلے عذاب ہو رہا تھا، اور کیا مختصر سا وقت گزرا، اور اے اللہ کیا شان ہے تیری کہ یہاں سے عذاب ہٹا دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے عیسیٰ، جب تو گزر رہا تھا واقعی یہ بندہ بڑا گنہگار تھا، اور اس کے گناہوں کی سزا کے طور پر میں نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا تھا، مگر اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جب تم جا رہے تھے اس وقت وہ مکتب میں اپنے معلم کے سامنے بیٹھا تھا، اور تمہارے وہاں سے گزر جانے کے بعد اس نے اپنے استاد کے سامنے ٹکڑا پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ ہوتا ہے میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اے عیسیٰ، میری شان اور میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اس کا بچہ تو سرزمین پر روئے زمین پر یہ کہے کہ میں اللہ مہربان کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور میں اس کے باپ کو سزا دوں اور مہربانی کا مظاہرہ نہ کرنا۔ اس لیے اس کے بچے کے بسم اللہ پڑھنے کے نتیجے میں نے اس کے باپ کے عذاب و قبر کو ٹال دیا۔ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، ہماری اولاد کا پڑھنا ہماری آخرت کا بننا ہے، اور ہمارے اولاد کے تعلیم و تربیت کے حق کا مارا جانا یہ ہماری آخرت کا بگڑنا ہے۔ میرے بھائیوں، سچی بات ہے، اس عالم کے اندر جو کچھ ہوتا ہے ہماری یہ ناسوتی آنکھیں دیکھ بھی نہیں سکتی، اور یہاں وہاں کے صحیح احوال وہی کے علاوہ کسی اور راستے سے آ بھی نہیں سکتے۔ اللہ مکاشفے اور الہام کے ذریعے سے بعض لوگوں کو وہاں کے کچھ احوال کھول دیتا ہے، لیکن وہی جیسی قطعیت کسی چیز میں نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ اپنی ان آنکھوں سے اور ان کانوں سے وہاں کے احوال دیکھ لیتے ہیں تو اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت میں آج جتنے متفکر ہیں اس سے کہیں زیادہ متفکر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ہماری بستی کے لیے ایک نہایت خوش آئین بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہماری بستی میں اپنے کلام کے پڑھے جانے اور پڑھائے جانے کا ایک مرکز قائم فرما رہا ہے۔ علامہ ابن الحاج نے اپنی مدخل کے اندر ایک روایت ذکر فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مکتب کا بچہ جب اپنے استاد کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ محض اتنے ٹکڑے کے پڑھنے اور پڑھائے جانے کی وجہ سے 3 لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ ایک تو اس بچے کی، اس کے استاد کی، اور اس کے والدین کی، یعنی جن والیوں نے انہیں پڑھنے بھیجا ہے ان کی بھی فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ اس میں غور کریں، ہمارے لیے اگر آنکھوں سے دیکھنے کے مواقع نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، کتابوں میں لکھے ہوئے یا احوال ہمارے سامنے آخرت کے حالات کو ایسے ہی لائیو کر دیتے ہیں جیسے ہم اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس وقت جب میں نے سنا کہ یہ نائیگاں جو آپ کا مختصر سا علاقہ ہے اس کے اندر ماشاءاللہ کثرت سے علماء و حفاظ ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے والیوں کے اپنی اولاد کو دینی علوم کے لیے قربان کرنے کے نتیجے میں ہی شاید اس طرح کے ادارے اور مراکز کی جگہ متعدد قائم فرما رہا ہے۔ سچ پوچھو، آپ کی اس بستی کو دیکھ کر ابھی مولانا سلیمان نے بھی کہا، اور میں تو سمجھتا تھا کہ میرا مضمون انہوں نے لے لیا، آس پاس میں مجھ کو مدینہ منورہ ہی کی یاد تازہ ہو رہی تھی۔ چنانچہ 3 طرف گری ہوئی پہاڑیوں کا سلسلہ، چھوٹے چھوٹے گھر، مختلف جگہوں کے اوپر اللہ رسول کی تعلیم کے ادارے،
جیسے مدینہ منورہ میں اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے، تین طرف سے گری ہوئی پہاڑیوں کے بیچ ایک چھوٹی سی بستی، کسی جگہ مسجد نبوی، کسی جگہ مسجد قباء، کسی جگہ مسجد ذوالقبلتین، بس ایسا ہی کچھ نقشہ یہاں نظر آتا تھا۔ اللہ کرے ہماری یہ بستی وہاں کے حقیقی سرچشمے کو قبول کرنے والی بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خواب اس بستی کے حق میں شہید میں تعبیر کر دے۔ میرے بھائیوں، ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے، اب ہماری بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم لوگ اس ادارے میں اپنا تعاون پیش کریں، اس ادارے کو اپنی دعاؤں میں کم سے کم شامل حال رکھیں۔ اس ادارے کی ترقی میں ہم سے جو کچھ بن پڑتا ہے، ہم لوگ اس سلسلے میں اپنا تعاون پیش کریں۔ یہ قدردانی ہوگی، اور قدردانی کا ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ مرکز مدرسہ مکتب قائم ہو جانے کے بعد اپنے بچوں کو آپ وہاں دینی علوم پڑھنے کے لیے بھیجیں، پڑھانے کے لیے بھیجیں۔ ضرورت ہے اس کی کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے جس درجہ چوکر میں ہے، جس درجہ الرٹ ہے، چوکس ہے، اسی درجہ ہم لوگ جو ہے وہ دینی علوم کے لیے بھی الرٹ اور چوکر میں ہو جائیں۔ آج آپ کو شاید معلوم ہوگا، اللہ ہماری ان بستیوں کو محفوظ رکھے، عصری تعلیم کا حوبہ اتنا زیادہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اس نے مکتب کے نظام کو تقریباً چوپٹ کر دیا ہے۔ بہت سی بستیاں وہ تھی جہاں سالہ سال سے مکاتب کا بہترین نظام قائم تھا، اور وہاں کے والیان ساری بستی والے دینی علوم کے لیے ایک معتد بھی خاص وقت فارغ کرتے تھے، اپنے بچوں کے 2 یا 3 گھنٹے مکتب کے اندر دیتے تھے۔ لیکن یہ ابھی پچھلے چند سالوں سے انگریزی تعلیم کا بھوت سوار ہوا، اور عصری تعلیم کا ایک غلغلہ اور شور و ہنگامہ بستیوں کو آ گھیرا، اور امڑتے سیلاب کی طرح مکتب کے ان بچوں کو اٹھا کر اس نے عصری تعلیم گاہوں میں ڈال دیا۔ آج ہماری بستیوں کے آس پاس کا میں آپ کو حال سناؤں، جو ماں باپ اپنی اولاد کے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے مکتب میں دیتے تھے، آج خدا خدا کر کے 1 گھنٹہ یا پونا گھنٹہ مکتب کے اندر دے رہے ہیں۔ پھر ہم اس بچے سے توقع رکھیں کہ اس کا ایمان، اس کا عقیدہ اتنا پختہ ہو کہ زمانے کے مختلف فتنوں کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ جس بچے نے 2 گھنٹہ مکتب میں دیا، وہ بچہ قرآن کریم پڑھے گا یا عقائد سیکھے گا؟ آپ کو بھی معلوم ہوگا، ہماری انہی بستیوں کے چھوٹے چھوٹے مکاتب میں بچہ عقیدہ بھی سیکھ لیتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم گھنٹہ بھر 1.25 گھنٹہ پڑھنے کے بعد اس کے لیے جو وقت بچ جاتا تھا، معلم مدرس مکتب کا ملا اس کو موٹے انداز کے اندر اللہ کی توحید سکھا دیتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نبی آخر الزمان ہیں، بار بار استاد بولتا اور بچے کے دل کے اندر یہ بات جمتی چلی جاتی۔ یہ عقائد کے لیے مستقل بچے وقت پاتے تھے، اس لیے ان کے عقیدے اتنے مضبوط ہو جاتے تھے کہ بہت سے لوگوں نے حال سنایا اپنا کہ ہم لوگ یہاں سے پڑھ کر بیرون ممالک کے اندر گئے، اور ایسی بستیوں میں گئے جہاں دینی ادارے قائم نہیں تھے اور دینی علوم کا کوئی غلغلہ اور چرچا ہی نہیں تھا۔ وہاں جب باطل فرقے والے ہمیں دعوت دینے کے لیے آئے اور یہ کہنے لگے کہ ایک اور بھی نبی اس وقت جو ہے دنیا کے اندر آیا ہوا ہے، مرزا قادیانی، تو ہم کو کسی اور کتاب یا کسی اور علمی ادارے کی وجہ سے عقیدہ حق پر رہنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، ہم کو مکتب کی وہ تعلیم یاد آئی جو ملا کی زبانی ہم بچپنے میں بولے والے انداز کے اندر شاید بہت کچھ نہ سمجھتے تھے، ان دنوں سن رکھا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، کوئی کتاب نہیں تھی۔ اسی ملا کی صدا نے ہمارے ایمان کو محفوظ رکھا، اور ہم نے فرقے باطلہ والوں کو جواب دیا کہ تم اس چیز کو ٹالنے آئے ہو جو ہمیں بچپنے میں ہماری زندگی کے اندر پلائی گئی ہے، کسی اور جگہ جا کر اپنے اس داؤ کا مظاہرہ کرو، ہم پر تمہارا داؤ نہیں چل سکتا۔ میرے بھائیوں، کیا ہمارے مکتب میں جہاں بچہ آج پون گھنٹہ 1 گھنٹہ دیتا ہے اور بہت کچھ تھوڑا بہت عقیدہ سیکھا نہیں سیکھا اور اس کے مکتب کا وقت پورا ہو جاتا ہے، یہ بچہ ان فرقوں اور فتنوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بچا سکے گا؟
آخر بتائیے یہی لوگ جنہوں نے شہادت دی کہ ہم نے بعد میں کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی، دنیاوی مشغولیات ہی کی وجہ سے ہمارے بیرون ملک کے سفر سے، لیکن مکتب کی وہ تعلیم ہم کو جو ہے ایمان بچانے میں کام آئی تھی۔ ہمارے ان بچوں کا اللہ نہ کرے کہیں ایمان آگے پیچھے ہوا، کسی کی دعوت کا وہ شکار ہو گئے، برے لوگوں نے ہمارے بچوں کے اوپر اپنا داؤ جمایا اور اپنے فرقوں میں شامل کرنا چاہا، اللہ نہ کرے ہمارے یہ بچے کچے عقیدے ہونے کی وجہ سے ان کا شکار ہو گئے، تو میں پوچھتا ہوں اس کا ذمہ دار کون؟ اس بچے کو اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے اپنا صحیح عقیدہ کھو کر دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کیوں کر لیا تھا، تمہیں سزا ہوگی۔ اگر یہ بچہ اس موقع کے اوپر اللہ کے حضور محشر میں یہ کہہ دے کہ اللہ اگر میرے برے عقیدے کا شکار ہو جانے کا میں مجرم ہوں تو مجھ سے بڑے مجرم میرے وہ ماں باپ ہے جنہوں نے میرے بچپنے میں میرے عقیدے سیکھنے کا حق مجھے نہیں دلایا، تو مجھے بتائیے کیا ہم ماں باپ کے پاس کوئی عذر باقی رہے گا؟ اور اللہ نے ایک مرتبہ ہمیں پوچھ لیا کہ تم نے کیوں اس بچے کو معتد بھی وقت مکتب کے اندر نہیں دلوایا تھا جس میں یہ بچہ عقیدہ سیکھتا؟ کیا ہمارا یہ عذر وہاں کام دے گا کہ اللہ جیومیٹری پڑھانی تھی، سائنس پڑھانا تھا اور جو ہے مختلف دنیا کے سلیبس پڑھانے تھے، فلاں ڈگری دلوانی تھی، اس لیے ہم نے مکتب کے اوقات میں کٹوتی کی؟ کیا کوئی آدمی اپنے ہاتھ پر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے اللہ کو یہ جواب دے سکے گا؟ کیا حیثیت ہے ان دنیاوی علوم کی جو ہمارے ان مکتب کے اوقات کے اندر ڈکیٹی ڈال کر جو ہے ان علوم کے پیچھے وقت دلواتے ہیں؟ ہاں دنیاوی علوم دلوائی یہ منع نہیں کرتا کوئی، لیکن مکتب کے اوقات کو بھرپور رکھیے، ایک بچہ کم سے کم وہاں عقیدہ سیکھ سکے، سیرت سیکھ سکے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بچہ اپنے نوجوان ہونے تک کسی مرحلے میں نہیں پڑتا۔ کون سی جگہ ہے جہاں بچہ سیرت رسول سے واقف ہو؟ آپ مجھے بتائیے کون سا مرحلہ ہے؟ کیا یہ بڑی بڑی اسکولیں اور کالجیں اور یونیورسٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا درس دیتی ہیں، یا یہ بچہ اپنے گھر کے کسی حلقے کے اندر اور جگہ سیرت سیکھتا ہے؟ یہ کورا رہ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اور جو بچہ سیرت رسول سے کورا رہا اس میں محبت رسول پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ سیرت بچہ چھوٹی سی کتاب میں جو استاد کے سامنے پڑھتا ہے یہ ہمیں بہت معمولی دکھائی دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب بچے نے اردو میں یا کسی زبان میں سیرت کی پوری کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کس طرح رہے، مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور وہاں آپ کے حالات اس طرح ہوئے۔ ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بس ایک سیرت اس کے کان سے دل و دماغ سے گزری اور چیپٹر اسٹاپ ہو گیا۔ جی نہیں، اس نے سیرت نہیں پڑھی، محبت رسول کی ہے انشاءاللہ، اور اس کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیج پڑ گیا ہے۔ بہت بولنے والے انداز میں سکھائی جانے والی یہ سیرت اتنی تاثیر رکھتی ہے کہ کل کو کسی مرحلے کے اوپر جا کر سنت رسول سے ٹھٹھا ہو رہا ہوگا، اس آدمی کے دل کے اندر ایک کسر لگے گی جس نے محبت رسول اپنے بچپنے میں بشکل سیرت رسول سیکھی تھی، اور یہ بچہ کل کو ڈیفینس کے لیے، مدافعت کے لیے اور سامنے سنت کا جو ٹھٹا ہو رہا ہے اس کا دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ آج سنت رسول سے مذاق کرنے والے نوجوانوں کی کمی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جن لوگوں کی نگاہیں کلپوں پر ہے، موبائل میں مختلف کلپیں چلتی ہیں، اس میں سنت رسول سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے۔ مجھے میرے ایک دوست نے چند سالوں پہلے ایک کلپ دکھائی جس کے اندر یہی تھا، ایک آدمی جو ہے وہ موٹا تازہ اپنے سامنے پکوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کھاتا ہے اور پیتا ہے اور زور سے ڈکار لیتا ہے، اور آس پاس کے لوگ ہنستے ہیں اور وہ الحمدللہ مذاق کے طریقے کے اوپر کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیا چیز ہو گئی؟ آپ کو ڈرامے کے لیے سنت رسول ہی ملی، اور بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ وہ آس پاس کے جتنے لوگ ہنسے، جس نے یہ ڈرامہ کیا اس کے ایمان کے تو لالے پڑ ہی گئے، اس کلپ کو دیکھ کر جو ہنسیں گے ان کا ایمان بھی خطرے گا۔ سنت رسول سے استغفار، اس کو ہلکا سمجھنا، اس کو مذاق اور ٹھٹھے کا ذریعہ بنانا مومن کو مومن باقی نہیں رہنے دیتا۔ آج کیوں ہمارے نوجوان ان چیزوں کو دیکھ کر مزے لے رہے ہیں؟
جیسے دنیا کے مختلف ناٹک کاروں اور نوٹنکی کرنے والے لوگوں کے جو ہے اداکاریوں سے لوگ مزہ لیتے ہیں، آج سنت سے ہمارا مسلمان نوجوان مزہ لینے لگا۔ بس یہی وجہ ہے کہ سنت رسول کے واسطے سے محبت رسول، سیرت رسول کے واسطے سے محبت رسول و عظمت رسول سے اس کا دل آشنا نہیں ہوا، آباد نہیں ہوا، اس لیے اس کو سنت بھی ایسے ہی مذاق کی چیز معلوم ہوئی جیسے دنیا بھر کی چیزوں سے وہ مذاق کرتے رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سلسلہ اگر جاری رہا اور ہم نے بچوں کو سیرت رسول مکتب کے اندر نہیں پڑھائی تو گستاخان رسول میں کل کو ہماری اولاد کا نام نہ آ جائے۔ محبت رسول، عظمت رسول نہیں رہتی تو ایک موقع ایسا بھی آ جاتا ہے کہ ٹھٹھا کرتے کرتے ایک مرتبہ علیہ باللہ رسول کی ذات سے توہین کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئیاں، صبح کا مومن شام کو کافر ہوگا آخری زمانے میں، اور شام کا مومن صبح کو کافر ہوگا، وہ ایسے ویسے نہیں ہوگا۔ معمولی سی حرکت کی وجہ سے انسان 50 سال کا مسلمان انسان یکلک کفر کے اندر چلا جاتا ہے۔ ایسی شکلیں پیدا ہو رہی ہے۔ آج ہمارے مکاتب کے اندر ان بچوں کو صحابہ اور خلفائے راشدین کی سیرت نہیں پڑھائی جا سکتی، آخر استاد چاہے تو بھی نہیں پڑھا سکتا۔ اس بچے کو پون گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر وہ قرآن سکھائے، صحت بتائے، عقائد سکھائے، سیرت رسول سکھائے، یا سیرت خلفائے راشدین اور سیرت صحابہ سکھائے، استاد ناچار ہے، بے بس ہے، ماں باپ وقت ہی نہیں دیتے بچوں کا۔ اب جب جس بچے کو گورا رکھا گیا تو صحابہ کی عظمت بھی پیدا نہیں ہوئی۔ آج آپ کو معلوم ہے صحابہ کو گالی دینے والے فرقے تیار ہو چکے ہیں اور ان کی باقاعدہ کلپیں پھرتی ہیں، اور حضرات صحابہ پر کیچڑ اچھال کر لوگ اپنی سعادت سے بچتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسا سلسلۃ الذہب ہے جس کو بیچ میں سے نکال لو تو آج ہمارے درمیان میں جاہلیت کا وہی دور دکھائی دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع سے عرب کا تھا۔ حضرات صحابہ کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن ہمارا یہ بچہ صحابہ کے احسان سے آشنا ہی نہیں ہو، اسے واقفیت ہی نہیں ہوئی۔ یہ کیوں نہیں ہوئی؟ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ سیرت صحابہ نہیں پڑھائی گئی۔ کل کو خلافت عمر، خلافت صدیق اور خلافت عثمان اور خلافت علی کے بارے میں چھوٹے چھوٹے کتاب سے ہمارے مکتب کے اندر پڑھائے جاتے تھے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اسلاف کو، ہم لوگوں کو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنے چھوٹے سے کتابوں کا کیا اثر ہے، لیکن وہ در حقیقت ان کتابوں کے واسطے سے صحابہ کی عظمت دلوں میں بھرتے تھے۔ اس بچے کا چھوٹا سا دل عظمت صحابہ سے اتنا پور اور لبریز ہو جاتا تھا کہ مجال تھی کہ اس کے سامنے صحابہ کے حوالے سے کوئی آدمی بکواس و فرزہ سرائی کر سکے۔ آج ہمارے بچوں میں وہ اسپرٹ باقی نہیں رہی، وہ انرجی ہمارے بچوں میں باقی نہیں رہی کہ وہ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے، بے ادبی کا کیچڑ اچھالنے والے کے سامنے کچھ بول سکے۔ ارے بعض مرتبہ وہ خود شامل ہو جاتا ہے گستاخی کے اندر، بے ادبی میں مقام نہ پہچاننے کی وجہ سے یہ ساری حالت پیش آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، مکتب کو ہماری بستی میں قائم ہو جانے کے بعد آباد رکھنا اور صحیح نہج پر آباد رکھنا یہ ہمارا بہت بڑا فریضہ ہے۔ میں سب سے درخواست کروں گا، آپ اسکول کی تعلیم جو دلوانی ہو دلوائیے، مگر مکتب میں اپنے بچے کو 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے کم سے کم بھیجیے۔ انشاءاللہ پھر آج جو ہمارے کان سن رہے ہیں بار بار ارتداد کی واردات کے واقعات کہ یہاں مرتد ہو گیا اور فلاں خاتون، فلاں لڑکی اور فلاں لڑکا جو ہے اپنا ایمان کھو کر کفر کے اندر داخل ہو گیا، انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ جاری ہوا، ہمارے مکتب میں ہمارے بچوں کو ان کا حقیقی حق دیا گیا، انشاءاللہ پھر سے ہمارے یہ بچے ڈیفینس کرنے والے بنیں گے، دوسروں کے دائی بنیں گے۔ آج ہم لوگوں نے محنت چھوڑ دی تو ہم لوگوں کے مجروبت گئے لوگ ہم کو کفر کی دعوت دے رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ بے تحاشا ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بہت دور نہیں لے جاتا، جو مرتد ہوئے ہیں ان کی پچھلی ہسٹری کے اوپر ایک نظر ڈال دیجیے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان بچوں کو ان کا حق مکتب نہیں دیا گیا تھا، عام طور پر ایسے ہی بچے اور بچیاں ارتداد کا شکار ہوئے ہیں۔ دیکھ لیجیے، ہمارے بڑوں سے تو ہم نے سنا ہے
کہ جس نے مکتب کی تعلیم صحیح طریقے سے حاصل کی یہ فاسق ہو کر مرے گا، انشاءاللہ کافر ہو کر تو نہیں مرے گا، زیادہ سے زیادہ فاسق ہو سکتا ہے، اللہ اس کو کفر سے آشنا نہیں کرے گا، اس لیے کہ وقت پر صحیح تعلیم صحیح حق اس کو دے دیا گیا۔ اللہ کرے ہم اس کی اہمیت کو پہچانیں، اور مجھے معلوم نہیں آپ کے علاقے میں وہ ہماری طرح کی بلائیں آئی ہیں یا نہیں، اللہ محفوظ رکھے آپ کی بلا، آپ کی بستی کو ان بلاؤں سے، مگر ریلا آنے سے پہلے تیاری کر لینی چاہیے۔ ابھی بارش کا موسم ہے، ہم لوگ اپنے گھروں کی پہلے سے تیاری کرتے ہیں یا بارش آ جانے کے بعد تیاری کرتے ہیں؟ دوسری بستیوں کو دیکھ کر ہماری بستی میں وہ سیلاب اور وہ ریلا اور وہ فساد نہ آ جائے، اس کا اہتمام کرنا مسلمان کی عقل مندی کہی جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ مکتب کو آباد کرنے والے بنے، اس کے برباد کرنے والوں میں سے نہ بنے، وہاں سے وقت لے کر دنیاوی تعلیم کو دینے والے نہ بنے۔ میرے بھائیوں، آج مکاتب کی صحیح اہمیت دلوں میں نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کی زبان پر یہ سوال آ رہا ہے کہ مدارس اور مکاتب نے کیا دیا؟ ایک مسلمان سوال کر رہا ہے، اور پڑھے لکھے لوگوں کو تو ڈبل سوال ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی اصلی تعلیم کے اوقات میں ابھی بھی پون گھنٹے کی کٹوتی ہے۔ ان کا تو جی چاہتا ہے کہ یہ پون گھنٹہ بھی صاف ہو جائے اور سب جو ہے اصلی تعلیم کو مل جائے، پھر ہمارے بچے کی جو گت بنے گی وہ سمجھی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہمارے ان بچوں کے پیچھے اوقات دیجیے اور ان کو مکتب کا ان کا حق دیجیے۔ تعلیم و تربیت کا اپنا ایک زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے میں اگر اسے حق نہیں ملا تو دوسرے ایام کے اندر وہ حق نہیں پا سکتا جو ان ایام کے اندر پا سکتا تھا۔ ارے بڑے ہونے کے بعد کس کے پاس فرصت رہتی ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مکتب میں سیرت نہیں پڑھی اور باہر جا کر کسی اور موقع سے سیرت پڑھی ہے؟ میرے بھائیوں، سوچنے سمجھنے کی چیز ہے، اور اسٹڈی سے علم حاصل نہیں ہو سکتا، اس کی کیفیت ہی دوسری ہوا کرتی ہے۔ استاد سے جس نے علم حاصل کیا، یہ طریقہ کار رہا ہے اکابرین کا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک علم دین کے ایک دوسرے کی طرف منتقل کرنے کا۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا، ہمارے گریجویٹ مسلمان بعض نوجوانوں کے زبان پر یہ اعتراض آ رہا ہے کہ مدارس نے کیا دیا، ان مکاتب نے کیا دیا؟ کروڑوں کا بجٹ ان مدارس و مکاتب کے پیچھے خرچ ہوتا ہے، آخر اس کا کیا فائدہ؟ یہ ہمارا نوجوان مسلمان سوال کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس پر تو اتنا ہی جواب کافی ہے کہ مدارس نے قوم کو وارث نبی دیے، اللہ کے نبی کے ورثہ وارث دیے۔ اب ہم تم سے پوچھتے ہیں تمہاری کالجوں نے کیا دیا، یونیورسٹی میں کیا دیا؟ انہوں نے ڈارون کا وارث دیا، گیلیلیو کا وارث دیا، شیکسپیئر کا وارث دیا دنیا کو۔ یہ مجنون اور یہ سر پھرے، ان لوگوں کے وراثت میں تو شرف محسوس ہوتا ہے، اور نبی کا وارث پیدا کرنے والے اداروں پر ہماری زبان اعتراض کی کھلتی ہے۔ یہ شان مسلمانی سے بہت گری ہوئی چیز ہے میرے بھائیوں۔ ہم جو ہے کسی کی تنقید نہیں کرتے، لیکن اگر تم کمپیئر کرو گے تو اپنی حیثیت کا پتہ تم کو خوب چل جائے گا۔ اور وارث نبی اگر کسی بستی کے اندر کھڑا رہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وجود کی برکت سے انشاءاللہ عذاب ڈال دے گا۔ اور یہ سر گرے لوگ، جن لوگوں نے مکتب کا وقت ختم کر کے صرف دنیاوی تعلیم دی اور اینٹی اسلام تعلیم دی، اسلام کے خلاف تعلیم دی، ان حضرات کا وجود بستی کے لیے خطرہ ہے۔ مجھے معاف کریں، حالات بہت دور چلے گئے، یعنی نہ صرف یہ کہ ہم نے بچے کے حق کو مارنا شروع کیا، اب تو ہماری زبان پر اعتراض آنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میں آپ کو کہتا ہوں، مدارس میں علم جو دیا جاتا ہے وہ حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے کی تمیز سکھلاتا ہے۔ آپ سن لیجئے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اس بیچ لکیر کھینچنے والے سوائے علوم دینی یا کوئی چیز نہیں۔ علوم دینیہ ہی کے واسطے سے، نصوص قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کے علوم کے واسطے ہی سے زمانے بھر کے فتنوں کو اور حق کو آپ پہچان سکتے ہیں، دونوں کو بھی تمیز دے سکتے ہیں۔ اور یہ مسلمہ حقیقت ہے، ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر خود قرآن و حدیث میں اس کے تذکرے آ چکے ہیں۔ قرآن ایک جگہ ذکر کرتا ہے
فخرج على قومه في زینته۔ قارون کا واقعہ قرآن ذکر کرتا ہے۔ قارون جو ہے بہت خزانے کا مالک تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی قطار اندر قطار پر جاتی تھی۔ اس کی چابیاں اتنی تھی کہ قطار اونٹ جو ہے اپنی پشت پر اس کی چابیاں لے کر جاتے تھے۔ قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ آگے کہتا ہے فخرج علی قومه فی زینته، اپنے تمطراق کے ساتھ، حشم خدم کے ساتھ اور بہت دھوم دھام کے ساتھ یہ قارون نکلا۔ دنیا کی ساری نعمتیں اور مختلف قسم کے اسباب و وسائل اس کے ساتھ تھے۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ جن لوگوں کی نگاہوں میں دنیا ہی دنیا تھی، جو لوگ دنیا کے شیدائی اور محب تھے، ان حضرات کی رال ٹپک گئی۔ قرآن کہتا ہے ان حضرات کی رال ٹپک گئی اور کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، قارون کو کیا خزانہ ملا ہے، یہ ورلڈ کا سب سے ریچ آدمی ہے، کاش ہم لوگوں کو بھی یہ شرف، یہ مقام اور یہ عظمت مل جاتی۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، بے شک یہ تو بہت بڑے نصیبے والا ہے، کیا تقدیر ہے اس کی، اللہ کے یہاں سے کیا لے کر آیا ہے، اتنے خزانے کے نسلوں کی نسلیں کھا سکے۔ یہ ہے دنیا والوں کی آنکھیں، اس چیز کو دیکھ کر اس کا آنکھوں کا چندیا جانا، آنکھوں کا خیرہ ہو جانا، دنیاوی چمک دمک سے ان کی آنکھوں کے اندر پردہ پڑ گیا اور انہوں نے بھی اپنے لیے اس چیز کو پسند کرنا چاہا جو آگے جا کر اسی قارون کے لیے باعث ہلاکت بننے والی۔ قرآن آگے کہتا ہے وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ ایک طرف اسی قارون کو ایک خاص اینگل سے، ایک خاص ویژن سے، ایک خاص زاویے نگاہ سے دیکھنے والے دنیا دار، اور دوسری طرف اہل علم سے وقال الذين اوتوا العلم، وہاں اہل علم کھڑے تھے، انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تمہارا ناش ہو، اللہ تعالیٰ کا ثواب، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اجر دیتے ہیں وہ قارون کو جو ملا اس سے بدل جگہ بہتر ہے، اس آدمی کے لیے جسے ایمان نصیب ہوا اور جس کے پاس عمل صالح کا سرمایہ ہے۔ دنیاوی ان سرمایوں کی کیا حیثیت ہے، اور اللہ فوراً فرماتا ہے وما یلقاها الا الصابرون، یہ عظیم مقام، یہ عظیمت کا مقام جگر گردے والوں کے علاوہ سب کو نہیں ملا کرتا۔ جگر گردہ چاہیے اس کے لیے، ارے دنیا کسی ضرورت نہیں ہے اور دنیا کی طرف کس کی نگاہیں للچائی نہیں جاتی، مگر ان سب کے باوجود اپنے دل پر قابو رکھ کر رب تعالیٰ کے ثواب کو پیش نظر رکھ کر اس گندی دنیا کے اندر آخرت کا تصور قائم کر کے اگر کوئی آدمی آخرت کی کامیابی کو کامیابی سمجھتا ہے، سچی بات یہ ہے کہ جگر گردے۔ مجھے بتائیے کہ ان دو جماعتوں کے درمیان میں یہاں کمپیئر کیا گیا، الذین یریدون الحیات الدنیا الذین اوتوا العلم، یہ دونوں کے درمیان کا تقابل ہے۔ جنہیں علم ملا ان کی نگاہیں اس فتنے کو ڈھانپتی تھی کہ کل کو یہی خزانہ قارون کو نہیں ڈوبے گا، یہی اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث بنے گا۔ جس منصب اور جس عہدے اور جس خوشحالی کو اور جس فراوانی کو آج دنیا والے باعث عزت و شرف سمجھ رہے تھے، اہل علم عین اسی وقت اس چیز کو باعث عذاب و سزا سمجھ رہے تھے۔ یہ دوررس نگاہیں کس بنیاد پر حاصل ہوئی؟ علم کی روشنی ایسی ہے جہاں دنیا کے ظاہر پرستوں کی نگاہ ختم ہوتی ہے، وہاں سے علم آپ کو ویژن دیتا ہے، آپ کو نگاہ دیتا ہے، اور وہاں سے علم کی روشنی شروع ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک کمال کی چیز ہے جس کو آج سوچے سمجھے پلاننگ کے تحت دبا دیا گیا، مگر حقیقتیں جھوٹ کا پردہ اس پر ڈال دینے کی وجہ سے دب تو جاتی ہے، ختم نہیں ہو جایا کرتی۔ کل کو انگارے پر سے یہی رات اڑے گی تو حقیقت دنیا جان لے گی کہ ان دونوں علوم کے اندر اور دنیاوی مال و متا اور ساز و سامان اور دینی علوم کے اندر
افوقیت کس کو حاصل تھی، افضلیت کس کو حاصل تھی، کون سی چیز بلند تھی اور کون سی چیز پست تھی، کون سی چیز رضائے رب کا اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ تھی اور کون سی چیز اللہ سے دور کرنے والی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ علوم مکتب میں دیے جاتے ہیں، یہ پہلا اسٹیپ ہے جہاں سے بڑھتے بڑھتے طالب علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سال کے بعد وارث بنتا ہے۔ آج اس گئے گزرے فتنہ و فساد کے اور گناہوں اور نافرمانیوں سے پوری زمانے کے اندر ہی وارث رسول ویسے ہی ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وارثان رسول تھے۔ چاہے ہمارا اسٹیٹس آگے پیچھے ہو گیا ہو، لیکن وارث رسول کا عنوان اس پر ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے صحابہ پر لگتا ہے، بلا کسی فرق و امتیاز کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس حقیقت کو بھانپیں۔ دوستو، بڑے بڑے سائن بورڈ دیکھے ہوں گے آپ نے جس میں اسکولوں کی بہت بڑی بڑی جو ہے ایڈ دی جاتی ہے کہ ہمارے اسکول میں آؤ گے تو یہ ہوگا اور اتنے بڑے پرسنٹیج آئیں گے اور یہ فلاں نے یہ کامیابیاں حاصل کی ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کی اپنی کامیابی کا ایک دائرہ ہے، مگر مجھے بتائیے اسکول کے پڑھنے والے بچوں اور مدرسے کے پڑھنے والے بچوں میں سے کون انقلاب کا شکار ہوا؟ میں آپ کو کھلی آنکھوں اس بات کا مشاہدہ کرانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے، اسلام کو چھوڑ کر ایمان کو ٹھوکر مار کر کفر کو سینے سے لگانے والے مدارس کے پڑھے ہوئے طلباء ہیں یا اسکول کالج کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ؟ آپ دیکھ لیجیے، انشاءاللہ مدارس کے طلباء میں، فضلاء میں، علماء میں آپ ڈھونڈیں گے شاید وہ آیت کو یکا دکا ایسا ملے جس نے ایمان چھوڑا ہو، اور وہاں کھیتوں کی کھیت موجود ہے، کھیتوں کی کھیت موجود ہے۔ دیکھ لیجیے آپ کون آج جو ہے غیروں کے ہاتھ میں اپنی انگلی دے رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں کمپیئر کی بات آئے گی علوم دینی یعنی اپنی جو ہے اسبقیت ان کو حاصل رہے گی اور یہ انہی مکاتب کا فیض ہوگا۔ ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو ان مکاتب سے آشنا کرائیں، ان کی اہمیت سے اپنے دل و دماغ کو آباد رکھیں۔ اللہ کے واسطے ان مکاتب اور مدارس کی تحقیق توحید اپنے دلوں کے اندر نہ لائیے۔ اگر آپ تعاون نہیں کر سک رہے ہیں تو کم سے کم اس راہ کا روڑا نہ بنیے۔ موانعات اور رکاوٹوں کو دور کرنے والے اگر نہیں بن سکتے تو ہم لوگ اس سلسلے میں جو ہے راستے کا روڑا اور رکاوٹ نہ بنے۔ میرے بھائیوں، آپ کی بستی مجھے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوسری بستیوں کا بہت برا حال ہوا جب سے انہوں نے دوسروں کے آوازے کے اوپر آوازہ لگانا شروع کیا، ان کی آوازوں میں اپنا آوازہ شامل کرنا شروع کیا۔ تو یہ بستی کل تک اسلام کا ایک مرکز تھی، معاشرے اور سماج کے اندر اسلامیات چلتے پھرتے دکھائی دیتے تھے، لیکن جب سے غیروں کے آوازے کے اندر ہمارے نوجوان شکار ہو گئے اس دن سے اس بستی کی گت بہت بری بن گئی۔ میرے بھائیوں، خلاصہ یہی کہوں گا، مکتب کی اس تعلیم کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھیے، اور میں تو آپ کو کہوں گا اپنے بچوں کا خاص بہترین وقت، کریم وقت اور ہمارے جی کو لگے اتنا وقت مکتب کے اندر دیجیے۔ بچے کو بھیجنا یہ بھی مکتب کا تعاون ہے، اپنے پیسوں سے بھی تعاون کیجیے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پیسے مکتب میں لگتے ہیں، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، رب کا احسان ہے کہ میرا یہ پیسہ اس نے قبول کیا، ورنہ یہ پیسہ کہیں ٹیک اوے پر لگ جاتا اور کسی اور جگہ مشروبات کے پینے اور دوسری جگہوں پر ٹرپ مارنے میں لگ جاتا۔ یہ ذخیرہ ہو گیا انشاءاللہ اس جگہ، آپ کا 2 4 5 10 روپیہ جو بھی لگا ہمارا احسان نہیں ہے، رب کا احسان ہے کہ دوسری جگہ لگنے والی یہ رقم ہماری اللہ نے اپنے دین میں قبول فرمائی۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اس زمانے کے اندر بعض لوگ اسلام لاتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو اپنی وجہ سے اسلام کی میجورٹی بڑی، اکثریت بڑی۔ یمنون علیک ان اسلموا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا احسان جتلاتے تھے کہ ہماری وجہ سے اسلام کا سراج اعظم بڑھا اور اس کی جماعت بڑی ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے تو اللہ تمنوا علیہ اسلام، محمد ان کو کہہ دو کہ تمہارے اسلام کا احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا شکر مانو، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ یہ گندے دل جو ہے آج ایمان سے آشنا ہوا۔
تمہارے گندے دلوں کے اندر کفر و شرک کی پلیدی تھی، فسق و فجور کی نجاست تھی، اللہ کی نافرمانیوں کو تم فخر کے ساتھ محسوس کرتے تھے، بیان کرتے تھے اور عمل میں لاتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے سینوں کو پاکیزہ کر دیا تو تمہارا احسان ہے یا رب کا احسان ہے؟ ان کنتم صادقین، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، پوچھو اپنے درون سے، صرف منہ زبانی نہیں، اندر گریبان میں منہ ڈال کر اپنے سینے میں دھڑکتے دل سے پوچھو گے تو وہاں سے صدا نکلے گی، ہمارا احسان نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اگر پیسوں سے تعاون کر سکتے ہیں کیجیے، اللہ کا نظام ہے، وہ چلاتا ہے۔ یہاں ٹرن اوور مدارس میں مکاتب میں نہیں ہوتا، لیکن ان کا نظام ایسے ہی چلتا ہے جیسے دنیاوی کالج اور یونیورسٹیوں کا نظام چلتا ہے۔ مجھے معاف کریں، اب تو جو ہے بہت سی یونیورسٹیاں اور کالج وہ کمانے کا ایک ذریعہ اور فیکٹری بن چکی ہے۔ میرے یہاں ایک مقدمہ آیا تھا، میں تو ان کی بات سن کر چونک گیا۔ وہ مقدمہ اس نوعیت کا تھا کہ اس نے کہا کہ میں اسکول میں پارٹنر تھا، شیئر ہولڈر تھا، میرے اتنے شیئرز تھے، بینیفٹ جو ہوا مجھ کو اپنے شیئر کے مطابق جو ہے حصہ نہیں دیا گیا۔ تب مجھے پتا چلا کہ اسکول قائم کرنے میں جیسے فیکٹریاں اور کمپنیاں قائم کرنے میں شیئر ہولڈر ہوتے ہیں، یہاں بھی جن شرکا رہتے ہیں اور باقاعدہ سال کے آخر کا بینیفٹ بکتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، اور اس میں اگر 19-20 ہوا لڑائیاں ہوتی ہیں اور مقدمات جو ہے یہاں دارالقضا تک پہنچتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے، وہ تو ٹرن اوور کے ادارے ہیں، یہ مقصد کون سے ٹرن اوور کرتے ہیں، کون سی فیس لیتے ہیں؟ معمولی سی 10-5 روپے کی فیس پر اللہ کے اتنے بڑے علوم دیے جاتے ہیں جن کے مقابلے میں دنیاوی علوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ چلاتا ہے سارے ہی علوم کے مراکز کو، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری وجہ سے ادارے چلتے ہیں، ہم بند کر دیں گے تو ادارے بند ہو جائیں گے، یہ منافقانہ خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی صفایا کر دیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ چنانچہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون۔ یہ منافقین آپس میں بات کرتے تھے، هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ محمد جو مجلس لے کر بیٹھتے ہیں نا صحابہ، یہ غریب صحابہ کو خرچ کرنا بند کر دیں، صفا والوں کو جو ہم تھوڑا بہت کھانا پینا دے آتے ہیں بند کر دو اس کھانے کو، حتی ينفضوا، یہ سب بچھڑ جائیں گے محمد سے اور یہی بھری انجمن خالی ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے پیسوں سے مدرسہ صفا چلتا ہے، اللہ کے پاس آسمان زمین کے خزانے ہیں، تم اس کی فکر کرو کہ تمہاری خوراک ان کی وجہ سے کہیں نہیں آ رہی ہے اور تمہاری خوراک بند نہ ہو جائے کہیں، لعلکم ترزقون او تنصرون بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تم مالداروں کو کھانا ملتا ہے، بستی کا وہ کمزور آدمی پوری بستی کے تمام لوگوں کے رزق کا بسا اوقات ضامن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے حدیث شریف میں آ چکا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ منافقوں کو یہ سوچتی نہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتا، ان کو تو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے پیسوں کی ان بنڈلوں نے مدرسہ چلایا، ارے اس کو بند کر دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنڈل برسیں گے۔ میں پوچھتا ہوں لاک ڈاؤن کے دنوں میں دیکھ لو، ہاں یہ تو سنا گیا کہ کنگ فشر نے اتنے سارے اپنے کارندوں کو برخاست کر دیا، ایئر انڈیا کے اتنے سارے کارندے جو ہے تنخواہ نہ ہونے کی وجہ سے برخاست کر دیے گئے۔ کتنے مدارس آپ دکھا سکتے ہیں جن جگہوں پر بحیثیت اساتذہ کے سب کو الگ کر دیا گیا، جبکہ تمہارے یہ سارے ادارے تو ٹرن اوور کے ادارے تھے، یہاں مالیات کی فراوانی تھی اور یہاں نہ ہونے کے باوجود ماشاءاللہ تنخواہ جاری رہی اور بہت سے مدارس میں مکمل جاری رہی، کوئی علاحدہ تو نہیں ہوا، تنخواہیں جاری رکھی گئی۔ تھوڑا ان چیزوں پر بھی نظر رکھو، ظاہری اسباب اور دکھائی دینے والی چیزیں سب کچھ ہے ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے حقائق ہیں، ان کو پہچاننے کی کوشش کرو اور وہ کہیں اور سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، معاشرے پر نظر ڈالو، پچھلے ایام کے اوپر ایک نگاہ ڈالو، آپ کو خوب اندازہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری سعادت ہے کہ میرا پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دینی مرکز قائم کرنے کے اندر لگے، اور اگر یہ مرکز قائم ہو گیا اس کے بعد یا اس سے پہلے آپ پیسوں سے تعاون نہیں کر سکتے، جا کر پوچھیے
میں اپنے بدنی کو یہ خدمت آپ کو دے سکتا ہوں۔ اللہ کو پیار آ جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے کچھ نہیں دے سکتا، کم سے کم اپنی بدنی خدمت، جسمانی خدمت، ایک آدھ دو پھاوڑے لگا دو، ایک آدھ تغارا اپنے سر پر اٹھا کر جو ہے مدد سے کہ اس کام میں لے لو، اللہ کو پیار آ جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ تو اللہ کی رحمت کمانے کے بہانے ہیں۔ ایک مختصر سی حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر کے کبھی بہشت کا فیصلہ انسان کے حق میں کر دیا کرتا ہے۔ مدارس جاری ہو، اپنے بچوں کی ہوم ورک کا جتنا خیال کرتے ہو اس سے ڈبل خیال اس کے اسباب کا کرو۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ مکتب میں جو پڑھ کے آتا ہے وہاں سپارہ بند ہوا اور دوسرے دن جا کر مکتب میں سپارہ شروع ہوا۔ گھر پہ نہ ماں باپ کو اس کی فکر ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے یاد دلانے کچھ سبق یاد کرائیں، کتنا دور ہوا ہے، استاد نے کیا سکھلایا وہ پوچھیں۔ یہ بچہ جیسا آیا ویسا ہی اپنا جو ہے وہ پارا لے کر دوسرے دن مدرسہ چلا جاتا ہے۔ اور اسکول کے ہوم ورک مائیں 12 بجے تک جو ہے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتی ہیں، جب تک وہ نہیں سوتا، ہوم ورک پورا نہیں ہوتا، اس وقت تک جو ہے اس بچے کو وہ نہ سونے دیتی ہے نہ خود سوتی ہے۔ اور میرے بھائیو، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر آپ کو بتاؤں، اگر ہوم ورک رات کو پورا نہیں ہوا تو کل مدرسے کی 2 گھنٹے کی چھٹی یا 1 یا پونا گھنٹہ جو دیتا تھا اس کی بھی چھٹی، ہوم ورک باقی رہ گیا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، یہ نہ کرنے کے کام ہیں، مومن نہ کرے اس چیز کو۔ آپ کا ہوم ورک آپ اپنے اوقات میں کیجیے، مدرسے کا وقت کاٹ کر کیے ہوئے ہوم ورک سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں نحوست پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بہت یہ جو ہے دکھے ہوئے تار ہیں جن کے جو ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس کی کہ ہم لوگ خوب خیال رکھیں۔ میرے بھائیوں، اپنے بچے کے بارے میں استاد سے جا کر پوچھو کہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے، اس کی کوئی شکایت تو نہیں ہے، آپ کو پریشان تو نہیں کرتا، آپ کو میرے کسی تعاون کی ضرورت ہو، میرے بچے کا آپ محسن ہیں، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور وہ چیز دے رہے ہیں جو دنیا کا کوئی ادارہ نہیں دے سکتا۔ آپ جائیں گے استاد سے پوچھیں گے، اس کا دل چوڑا ہو جائے گا، سینہ اس کا چوڑا ہو جائے گا اور اس کی اہمیت آپ کے بچے کے دل میں ڈوبالا ہو جائے گی۔ آج اسکول کے اندر جا کر ہم پوچھتے ہیں بچے کتنی اہمیت سے رہتے ہیں کہ میرا باپ اپنا وقت فارغ کر کے آفس سے چھٹی لے کر اسکول کے اندر آ کر ٹیچروں سے میٹنگ کرتا ہے، تو ایک اہمیت اسکول کی جاگ جاتی ہے۔ مدارس کے اندر میرے والد کو آنے کی فرصت نہیں، نہ مکتب میں کبھی وہ میرے معلم کو پوچھنے آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ بات جائے گا بچے کے دل میں علوم دینیہ کی عظمت بیٹھے گی، اور یہ چیز بازار سے کروڑوں روپیہ دے کر نہیں لا سکتے آپ۔ عظمت علوم دینیہ باپ کی ایک آمد کی وجہ سے جو پیدا ہوتی ہے، بازار میں بکا ہی نہیں کرتی کہ آپ لے آ سکتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال کرو، انشاءاللہ ہمارا یہ مقصد اگر چمکا، پنپا، پھلا اور پھولا، ہمارے لیے پوری بستی کے لیے انشاءاللہ ذخیرہ آخرت ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ میرے ان بولوں کو مبارک نہ فرماوے اگر ہمارے ہاتھوں مکتب کی ناقدری ہوئی، ناشکری ہوئی، تو اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے۔ اللہ کسی دوسری جگہ مکتب کو لے جاتا ہے اور اس کو سیراب کرتا ہے۔ اللہ ہماری بستی کا یہ برا نصیبہ نہ بناوے اور ساری بستی والوں کو اپنے بیچ قائم مکتب کی اہمیت کو دل کی نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا مبارک اور ان کے جو ساتھی ہیں سب قابل مبارکباد ہیں، ماشاءاللہ نام بھی ان کا مبارک ہی ہے، اور مبارک در مبارک ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حوصلے بخشے اور آپ حضرات کا تعاون انشاءاللہ شامل حال رہے۔ ہم آپ سے ڈبل توقع رکھتے ہیں اور آپ حضرات سے اس بات کی اپیل بھی کرتے ہیں کہ اپنا ہر قسم کا تعاون پیش کیجیے۔ بچوں کے بھیجے جانے سے مکتب آباد ہوتے ہیں۔ مکتب صرف چہار دیواری کا نام نہیں ہے، دیوار اور تعمیر کھڑی ہو گئی اور آپ نے سب کچھ دیا، بچوں کو ادھر بھیجا ادھر نہیں بھیجا، کون سی قربانی ہوگی ہماری؟ مکتب کی بربادی کا یہ ذریعہ ہے نہ کہ آبادی کا۔ اپنے بچوں کو بھیجیے، انشاءاللہ ان بچوں کے اندر سیرت رسول، محبت رسول، عظمت صحابہ، جلالت رب تعالیٰ کرے گی، اور یہ بچہ ایک دن قابل نمونہ، آئیڈیل کے لائق ایک مسلمان بنے گا جو کسی قوم میں جا کر بیٹھ جائے گا، پریشان حالوں کے دل ٹھنڈے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس موقع سے ہمارے کہے ہوئے ان کلمات کو قبول فرمائے، اگر کچھ چپ ہو گئی ہو تو معاف فرمائے، اور ہمارے درمیان میں جو کوتاہیاں پنپ رہی ہے مسلمانوں کو بر وقت اس کے ازالے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا